ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، مہمانان گرامی، پاکستان سنی تحریک کے عہدیداران و اراکین اور بالخصوص عزیزم محترم مکرم جناب محمد جواد حسن صاحب گل قادری دامت برکاتہ العالیہ اور مکرم و معزز حاضرین محفل، نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے۔ سن 1444 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج یکم محرم تھی، جو امیر المومنین خلیفۃ الرسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، اور اسی مناسبت سے پاکستان سنی تحریک نے خانپور کی سرزمین پر یہ خوبصورت محفل سجائی۔ موسم کی شدت بھی، بارشوں کا شور بھی، دیگر مصروفیات کا ہجوم بھی، اور اب دینی اور مذہبی اجتماعات سے لوگوں کا گریز بھی، اس کے باوجود الحمدللہ یہاں پر یہ جمع غفیر موجود ہے۔ یقیناً یہ اس بات کا غماز ہے کہ ہمارے دلوں میں دین کی محبت بھی ہے، صحابہ کرام کی عظمت بھی ہے، اہل بیت کی رفعت بھی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غلامی کا جذبہ بھی ہے۔ حضرات مکرم، بہت سی سنی تنظیمیں موجود ہیں، اور میں تو خاص طور پر تمام تنظیموں سے رابطہ رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں اور اس کے حق میں ہوں، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہم رفتہ رفتہ ایک پلیٹ فارم پر آئیں تاکہ ہمارا کچھ وزن بنے۔ کہنے کو سواد اعظم، کہنے کو غالب اکثریت، لیکن کہیں کسی شمار قطار میں دکھائی نہیں دیتے۔ اپنا وجود منوانے کے لیے راستے ڈھونڈنے کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم اختلاف و انتشار کا شکار ہیں،
اور بہت سے لوگ اس حقیقت کو فراموش کر چکے ہیں کہ اگر ان کا آستانہ، اگر ان کی مسجد، اگر ان کی تنظیم کہیں کسی جگہ کوئی وقت اور حیثیت رکھتی بھی ہو تو ملکی سطح پر اس کا وجود نہیں مانا جائے گا جب تک کہ ہم ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خود سنی یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں جب کسی دوسری سنی کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، کسی دوسرے عالم، کسی دوسرے شیخ طریقت کی پگڑی اچھال رہے ہوں تو وہ سمجھتے ہوں کہ اب ہم نے سنی ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ لیکن بہرحال میں بلال قادری صاحب، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس تنظیم کو فروغ عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، کیونکہ جو بھی کرنا ہے وہ یا رسول اللہ کے نعرے کے لیے کرنا ہے، وہ آقا کریم کی ناموس کی حفاظت کے لیے کرنا ہے، اپنے عقیدے کی سربلندی کے لیے کرنا ہے، کسی شخص کی چودراہٹ کے لیے نہیں کرنا، اور کسی فرد کے عروج کے لیے اور کسی کے اقتدار کے لیے نہیں کرنا، بلکہ عقیدے اور نظریے کی بات ہے۔ یہی بات میں پتہ نہیں اس لاؤڈ سپیکر پر سٹیج پر یہ کہنا مناسب ہے یا نہیں ہے، لیکن چلیے ذہن میں آئی ہے تو کہتا چلوں، کیونکہ اب انتخابات کا کچھ موقع بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جب آپ کو عمران خان بھی دعوت دے رہا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب وہ بھی آپ کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں، تو آپ ذرا جلدی کوئی اعلان کر دیں کہیں ٹرین چھوٹ نہ جائے۔ تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ٹرین کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی فکر اس بات کی ہے کہ میں اکیلا نہ جاؤں، میرے ساتھ کچھ ساتھی ہوں، تاکہ جب میں وہاں پر پہنچوں تو میری بات میں کوئی وزن ہو، تاکہ جب میں وہاں کوئی بات منوانا چاہوں اپنے مسلک کے لیے۔ میں دراصل اس تجربے سے گزر چکا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کو میں نے مجبوراً اگر جوائن کیا تھا تو انہوں نے بہرحال مجھے عزت دی اور مجھے وزارت دی، لیکن وزارت لینے کے باوجود میں اپنے مسلک کے لیے اس طرح کام نہیں کر پاتا تھا جس طرح میری موجودگی میں وہ فضل الرحمان صاحب آ کے اپنی بات منوا جاتے تھے۔ میں نے شکایت بھی کی تو کہنے لگے کہ جی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ تو ایم پی ایز بھی ہیں، ایم این ایز بھی ہیں، سینیٹرز بھی ہیں، اور کچھ نہ ہو تو ان کے پیچھے ان کی تنظیم کھڑی ہے، تو اگر آپ کے ساتھ آپ کی تنظیم ہے تو بتائیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اکیلے آدمی کا وہ وزن نہیں ہوتا جو تنظیم کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ اب میں جاؤں تو اکیلا اگر جاؤں گا تو ایک سیٹ ہی ملے گی نا، تو سیٹ ملنے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ میں اپنے ان دوستوں کے ساتھ نہ جاؤں جن کے ساتھ ہونے سے، جن کے دست و بازو بننے سے وہ وزن بنتا ہے اور میں اپنے مسلک کے لیے کوئی کام کر سکتا ہوں۔ معاف کیجئے تمہید طویل ہو گئی۔ سنی تحریک پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا نام ہے، اور چاہے ہم اور کچھ نہ کریں لیکن کم از کم امید کی کرن تو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری امیدوں کے اس مرکز کو باقی رکھے اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ حضرات مکرم، یکم محرم حضرت قبلہ خلیفۃ الرسول امیر المومنین امام عادل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن۔ جو خلفائے راشدین ہیں 5 ہیں، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار اور امام حسن۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ان 5 خلفاء میں صرف ایک سیدنا صدیق اکبر ہیں جو طبعی طور پر دنیا سے رخصت ہوئے،
باقی تمام خلفاء جو ہیں وہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور صرف سیدنا عمر فاروق ہیں جن کو ایک مجوسی نے شہید کیا۔ باقی جو خلفائے راشدین ہیں، چاہے عثمان غنی ہوں یا حیدر کرار ہوں یا سیدنا امام حسن ہوں، وہ کافروں سے قتال و جدال کرتے ہوئے شہید نہیں ہوئے، میدان کارزار میں داد شجاعت دیتے ہوئے شہید نہیں ہوئے، بلکہ مسلمان کہلانے والے، کلمہ پڑھنے والے، اپنا شمار مومنین میں کرنے والے ان لوگوں نے ان ہستیوں کو شہید کیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ تو ہے، کیونکہ خلفائے راشدین کا دور تو وہ ہے جو سنہرا ترین دور ہے۔ تو کیا یہ خلش پیدا نہیں ہوتی کہ وہ دور جو ہماری تاریخ کا سنہرا دور ہے، اس میں عمر فاروق جیسی ہستی کو شہید کر دیا گیا، عثمان غنی جنہوں نے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جانے لگی، اور آقا کریم نے فرمایا کہ کون ہے جو یہاں مسجد کے لیے زمین خرید کر جنت میں محل کا حقدار بنے، تو یہ سیدنا عثمان غنی تھے جنہوں نے زمین خرید کے مسجد نبوی کے لیے وقف کی۔ اور پھر مدینے میں پانی کا ایک ہی کنواں تھا، اور وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا، اور ظاہر ہے کہ پانی کے بغیر تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، تو وہ من مانی قیمت وصول کرتا تھا، اور اس کے لیے بہت بڑا آمدنی کا ذریعہ تھا۔ سیدنا عثمان غنی نے اس یہودی سے کہا کہ بھئی یہ کنواں بیچو، بولو کتنے دام لگاتے ہو؟ اس نے کہا دام وام کی بات نہیں ہے، یہ تو میرے لیے سونے کی چڑیا ہے، سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، میں اس کو بھیج کے کیا کروں گا؟ جب آپ نے دیکھا کہ ویسے نہیں بیچتا تو آپ نے ایک اور طریقہ اختیار فرمایا۔ آپ نے کہا اچھا چلو ایسا کرو کہ آدھا کنواں بیچ دو میرے ہاتھ۔ اس نے کہا آدھے کنویں کا کیا مطلب؟ آپ نے کہا مطلب یہ کہ ایک دن کنواں میرا، ایک دن تیرا۔ یہودی نے سوچا کہ یہ عثمان جو ہے یہ بھی تو تاجر ہے نا، انہوں نے بھی مال کمانا ہوگا، انہوں نے بھی دولت بنانی ہوگی، تو یہ تو اور اچھا ہے، یہ جناب مال کمانے کے لیے قیمت بڑھائیں گے، میں ان کے مقابلے میں قیمت بڑھاؤں گا تو پہلے جو منافع ہے وہ اور بڑھ جائے گا، اور آدھے کنویں کی قیمت وہ بھی میں منہ مانگی لوں گا جو پورے کنویں کی قیمت سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو اس نے تقریباً 13,000 درہم میں وہ آدھا کنواں بیچا۔ اب وہ اس انتظار میں ہے کہ عثمان غنی دیکھو کیا قیمت مقرر کرتے ہیں۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ جو میرا دن ہے کنویں کا، اس دن کوئی قیمت وصول نہیں کی جائے گی پانی کی، سب مسلمان جو ہیں وہ فری پانی یہاں سے حاصل کریں۔ اب مسلمانوں نے سوچا کہ بھئی یہ آج کا دن ہے، آج ہم مفت پانی لے سکتے ہیں، کل یہودی سے قیمت دے کے خریدنا پڑے گا اور وہ اپنی منہ مانگی قیمت لے گا، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم آج ہی 2 دن کا پانی نکال لیں اور سٹور کر لیں تاکہ ہم اس یہودی کی بلیک میلنگ سے بچ جائیں۔ اب سب مسلمانوں نے ایسا کرنا شروع کیا کہ جب عثمان غنی کا دن ہوتا 2 دن کا پانی نکال لیتے، جب یہودی کا دن آتا وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے، کوئی پانی لینے نہیں آ رہا۔ یہودی نے سوچا میں نے تو بڑے گھاٹے کا سودا کر لیا، اب کیا کروں؟ سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، عثمان کو آدھا کنواں دوبارہ بیچ دیتا ہوں، پہلے بھی قیمت تو خوب وصول کر بیٹھا ہوں۔ تو وہ کنواں پھر آدھا جو ہے وہ بھی بیچ دیا، اور وہ سیدنا عثمان غنی نے سارا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرات مکرم، میں صرف یہ اس لیے بتا رہا تھا کہ عام طور پر سیدنا عثمان غنی کی جو خدمات ہیں، جو ان کی عظمت کے مختلف پہلو ہیں، عام طور پر لوگ ان سے واقف نہیں ہوتے، تو لگے ہاتھوں میں نے کہا، کیونکہ ان کی شہادت بھی تو ابھی 1 مہینہ پہلے جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے اس میں ہوئی ہے۔ حضرات مکرم، ایک چیز اور بھی عرض کرتا چلوں، ہم سنی ہیں، ہم کرامتوں کے قائل ہیں نا، ماشاءاللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے تو ان کی کرامتیں کیسی کرامتیں ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔
اور اس سے تقریریں سج جاتی ہیں، محفلوں میں جان پڑ جاتی ہے، ہم کرامتوں کو مانتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ صحابی کا درجہ زیادہ ہے یا ولی کا درجہ زیادہ ہے؟ صحابی کا درجہ بہت بلند ہے، وہاں تک تو کوئی غیر صحابی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اب جب صحابی کا اتنا مرتبہ ہے تو پھر ہم تو کرامتوں کو مانتے بھی ہیں، تو علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ ذرا کتابیں کھنگالیے، حدیث کے اوراق پلٹیے، اور تمام ذرا جو اسلامی لٹریچر ہے اس کا مطالعہ کر کے مجھے جو صحابہ کرام کی جو کرامتیں ہیں ان کی ذرا تعداد تو بتائیے کہ اندازاً کتنی ہوگی؟ صحابی کتنے ہیں؟ بھئی لاکھوں کی تعداد میں ہے نا، لاکھوں کی تعداد میں صحابی ہیں، تو ان کی کرامتوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ لیکن جب آپ حدیث کے اوراق پلٹیں اور صحابہ کرام کی کرامتوں کو گننے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلیوں پر وہ شاید گنتی پوری ہو جائے۔ چند ایک کرامتیں سامنے آتی ہیں، دریائے نیل کے نام خط، یا ساریت الجبل، چند ایک گنتی کی کرامتیں ہیں۔ تو کیا کبھی آپ نے یہ غور نہیں کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک ولی جو ہے جس کا مقام وہ نہیں ہے جو صحابی کا ہے، اس کی اتنی کرامتیں، اور ہمارا ایمان ہے وہ کرامتیں سچی ہیں، من گھڑت نہیں ہیں، خود ساختہ نہیں ہیں، جھوٹی نہیں ہیں، کہانیاں نہیں ہیں، محض قصے نہیں ہیں، وہ حقیقت ہے۔ تو اولیاء کرام کی اتنی کرامتیں ہیں، صحابہ کرام کی کیوں نہیں؟ یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے جب اسلام قبول کیا، تو بالکل ابتدا میں اوائل اسلام کی بات کر رہا ہوں، گنتی کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام شروع میں قبول کیا، اور ان میں بھی زیادہ تر وہ غریب اور نادار لوگ تھے، اور بہت سے تو وہ کافروں کے غلام تھے۔ اب غلام کافروں کے ہیں اور کافروں کے خداؤں کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں، غلام کافروں کے ہیں اور کافروں کے دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو ذرا سوچئے کافروں پر قیامت تو گزری ہوگی۔ اچھا، اس وقت جو غلامی کا جو کانسیپٹ ہے وہ آج والا نہیں ہے۔ جو کسی کا غلام ہے تو اس پر مکمل اختیار رکھتا ہے، جو چاہے کر دے، چاہے تو اس کی گردن مار دے، چاہے تو اس کو بھوکا پیاسا مرنے کے لیے کسی کمرے میں کال کوٹری میں بند کر کے چھوڑ دے، چاہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دے، ٹانگ توڑ دے، کچھ بھی کر لے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، میرا غلام ہے، میں جو چاہوں سو کروں۔ اب ایسے میں کافروں نے اپنے غلاموں کو واپس اپنے خداؤں کے سامنے جھکانے کے لیے کیا کیا حربے نہ آزمائے ہوں گے، اور کیا کیا ستم نہ ڈھائے ہوں گے، اور انہوں نے کس کس طرح ان کو تنگ نہ کیا ہوگا۔ اور یہ اس کے لیے صرف اندازے لگانے کی ضرورت نہیں، کتابوں میں لکھا ہے۔ اذیت کی وہ انتہا کہ جو کوئی آدمی برداشت نہ کر سکے۔ ذرا سوچئے، ایک انگارہ ہماری انگلی کو چھو جائے، جان نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتے ہیں، اور صرف لٹاتے نہیں بلکہ ان کے سینے پر بوجھ رکھ دیتے ہیں، وزن رکھ دیتے ہیں کہ اٹھ نہ سکے۔ اب ذرا سوچئے، ان کی چربی پگھل پگھل کے بہتی رہتی ہے، وہ گویا روسٹ ہو رہے ہیں نا، ان کو تلا جا رہا ہے، بھونا جا رہا ہے۔ یہ اذیت کی وہ انتہا کہ جس سے بچنے کے لیے آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن تاریخ شاہد ہے، علماء گواہی دیں گے کہ ابتدائی اسلام میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا اور جن پر کافروں نے ظلم ڈھائے، ان میں سے ایک بھی مثال نہیں ملتی کہ کسی نے اس ظلم کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوں، ہتھیار ڈالے ہوں اور اپنے عقیدے سے انحراف کیا ہو۔ ایک مثال بھی ایسی نہیں۔ اچھا، وہ صحابہ کرام حاضر ہوئے آقا کریم کی بارگاہ میں، عرض کی آقا ہم تو سچے خدا کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، ہم تو سچے نبی کے پیروکار ہیں نا، ہم تو سچے دین اور مذہب کو تسلیم کرتے ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ یہ ظلم ہے۔
آقا کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا بہت جلدی ہار مان لی تم نے. بھئی تم تو میرے صحابی ہو، ورنہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ، تم تو صحابی ہو نا، اللہ کے نبیوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے کہ کافروں نے، دشمنوں نے لوہے کے کنگھوں سے ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے اتارا ہے، لیکن پھر بھی ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی، کار نبوت کو چھوڑا نہیں ہے، اپنے راستے سے جدا نہیں ہوئے. انہوں نے ہر صعوبت سہی لیکن کار نبوت کی تکمیل میں لگے رہے. تم نے بہت جلدی ہار مان لی. میں سوچنے لگا اگر ان صحابہ کی جگہ ہم ہوتے تو ہم کہتے اچھا صحیح ٹھیک ہے، وہ اللہ کے نبی تھے، صحیح ہم تو یہ سختی نہیں برداشت کر سکتے، بڑی مہربانی، ہم نے تو یہ سوچ کے آپ کے نام کا کلمہ پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھیں گے، اللہ کے محبوب کا، اللہ کے رسول کا، تو پھر تو ہمارے وارے نیارے ہوں گے، ہمارے مزے ہوں گے، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہوگا، اقتدار بھی ہمارا ہوگا، حکومت بھی ہماری ہوگی، سیم و زر کے انبار بھی ہوں گے، دولت بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگی، جو چاہیں گے کریں گے، منمانی کریں گے، مرضی ہماری چلے گی. لیکن اگر یہی کچھ ہونا ہے تو صحیح ہمارا استعفیٰ بحسرت و یاس، ہم تو بھر پائے، ہم تو یہی کچھ کرتے. لیکن صحابہ کرام کو جب آقا کریم نے فرمایا تو ان کے پائے وہ استقلال کا، استقامت کا پہاڑ بن گئے. اب ذرا سوچئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے نا، وہ صحابہ کرام کو اس اذیت سے بچانے کے لیے، تکالیف سے بچانے کے لیے وہ معجزانہ شان نہیں دکھا سکتے تھے؟ اگر حضرت عمر فاروق کے ایک خط پر نیل دوبارہ جاری ہو سکتا ہے تو کیا وہاں پر وہ جو ظلم و ستم ہوتے تھے اس کا راستہ نہیں روکا جا سکتا تھا؟ تو پھر آخر وہ کرامتیں کیوں نہیں دکھائی گئی؟ وہ معجزانہ شان سے ان کی مدد کیوں نہیں کی گئی؟ حضرات مکرم، یہ بات سمجھنے کی ہے اور ذہن نشین رکھنے کی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معجزے دکھائے وہ اپنی نبوت کے ثبوت کے لیے دکھائے، اسلام کی اشاعت کے لیے نہیں. یہ ذہن میں رکھیں. جب طائف میں آپ پہنچے تبلیغ کے لیے تو وہ کافروں نے آپ کے پیچھے وہ شر پسند لگا دیے، انہوں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ کے مقدس لہو سے آپ کی نالین پاک بھر گئی. پہاڑوں کا فرشتہ حاضر خدمت ہوتا ہے. اللہ کے محبوب اگر اجازت ہو ان دشمنوں کی ایسی کی تیسی کر دیں، ان کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیں. میرے آقا کریم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. میرے آقا کریم کا یہ صبر، یہ استقلال، یہ حوصلہ، یہ ہمت، یہ تمام چیز اپنی جگہ پہ. لیکن میں سوچنے لگا کہ میرے آقا کریم اگر اجازت دے دیتے اس فرشتے کو کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے میرے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ یہ بھی تو سوچئے، آپ بھی غور کیجئے. میں صرف قصے کہانیاں نہیں سناتا، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی فکر کو دعوت دیں. اللہ نے بھی ہمیں قرآن میں بار بار عقل استعمال کرنے کی دعوت دی ہے. تم غور و فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ذرا سوچئے، اگر میرے آقا کریم اجازت دے دیتے فرشتے کو کہ ٹھیک ہے میرے دشمنوں کو اس طرح ہلاک کر دو، تو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کرنے کے لیے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے حرکت میں آنا پڑتا یا نہیں؟ یا وہ کھڑے کھڑے پیس کے ہلاک کر دیتے؟ ظاہر ہے پہاڑوں کو ہلنا پڑتا، ان کو چلنا پڑتا، ان کو حرکت میں آنا پڑتا. اب ذرا سوچئے کہ اگر آقا کریم کے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے لیے پہاڑ حرکت میں آ جاتے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ کوئی ہوتا جو آقا کریم کے پیغام کو قبول کرنے سے انکار کرتا؟ کوئی ہوتا جو کلمہ پڑھنے سے انکار کرتا؟ کوئی ہوتا جو حلقہ بگوش اسلام ہونے سے انکار کرتا؟ وہاں تو جناب پھر لائن لگ جاتی مسلمان ہونے والوں کی. ہر ایک کلمہ پڑھ رہا ہوتا، ہر ایک مسلمان ہو رہا ہوتا. اگر اتنی آسانی سے، اتنی تیزی سے اسلام پھیل سکتا تھا تو آقا کریم نے اجازت کیوں نہیں دی؟ بات دراصل یہ ہے کہ اگر اس طرح میرے آقا کریم اجازت دے دیتے تو ٹھیک ہے، اس وقت لوگ کلمہ فوراً پڑھ لیتے، ایمان لے آتے. لیکن وہ کلمہ پڑھتے خوف سے،
کلمہ پڑھتے دہشت سے، وہ ایمان لاتے ڈر کے، اسلام کی سچائی اور صداقت سے قائل ہو کے نہیں، سبحان اللہ، اور آقا کریم کو واقعی اپنا رہبر اور اللہ کا نبی مان کر نہیں، وہ ایک خوف اور دہشت کی وجہ سے مجبور ہو کر ایک طرح سے وہ کلمہ پڑھتے. اور ظاہر ہے کہ جیسے ہی آقا کریم دنیا سے پردہ فرماتے وہ خوف اور دہشت مٹ جاتا، وہ فوراً ہی وہ اپنے سابقہ عقیدوں کو پلٹ جاتے اور اسلام کی ناؤ وہی مہندھار میں ڈوب جاتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفکر اسلام سید حامد سعید شاہ صاحب قاسمی. اس لیے میرے آقا کریم نے چونکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مثالیں قائم کرنی تھی، آپ نے صحابہ کرام کے اندر وہ عزم پیدا کیا، وہ ارادہ پیدا کیا، وہ استقامت پیدا کی، وہ حوصلہ پیدا کیا کہ وہ سختیاں سہتے رہے، وار جھیلتے رہے، زخم کھاتے رہے، دکھ اٹھاتے رہے، لیکن سیدھے سچے راستے پر استقامت سے جمے رہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا، وہ کرامتیں دکھا دکھا کے اگر اسلام کو پھیلایا جاتا تو آج بھی جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہم بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے وہ کرامتوں کے انتظار میں ہوتے، اللہ کی طرف سے وہ مدد کے انتظار میں ہوتے، معجزوں کے انتظار میں ہوتے. ہاں جی، اللہ کا قہر و غضب نازل ہوگا. آج کل بھی ہم عورتوں کی طرف کوسنے دینے کے ماہر ہو گئے ہیں نا. اگر وہ امریکہ میں، مجھے یاد ہے کوئی 10-12 سال پہلے ایک بہت ہی غلیظ قسم کی فلم بنائی گئی جس میں آقا کریم کی شان میں گستاخی کی گئی اور ساری دنیا کے اندر اس کے خلاف احتجاج ہوا. یہاں پاکستان میں بھی ریلیاں نکالی گئیں، جلسے نکالے گئے، جلوس نکالے گئے اور جناب لوگوں نے احتجاج کیا. اب لوگ کوسنے دے رہے ہیں، مولا امریکہ کو برباد کر دے، امریکہ کو تباہ کر دے، امریکہ کا ککھ نہ رہے، امریکہ کو پیوند خاک کر دے. لیکن اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ عجیب لوگ ہیں، زبان سے بد دعائیں کرتے ہیں مولا امریکہ تباہ و برباد ہو جائے، اور دل میں خواہشیں پلتی ہیں مولا امریکہ کا ویزا تو مل جائے. جب زبان اور دل میں اتنے فاصلے ہوں تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے وہ شخصیات رکھیں کہ ارے یہ ہستیاں تو وہ ہیں جو منبر پر بیٹھ کر وہ ہزاروں میل دور میدان جنگ میں لڑنے والوں کو جنگی حکمت عملی کا درس بھی دے سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ اے ساریہ ذرا پہاڑ کو اپنی پشت پر لے لو تاکہ پیٹھ پیچھے سے کوئی حملہ آور نہ ہو سکے اور تمہارے لیے شکست کا سامان نہ کر سکے. لیکن اس کے باوجود وہ راہ عمل میں ہیں، وہ سختیاں سہ رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق نے جس طرح وقت گزارا ہم جانتے ہیں، انہوں نے جو مثالیں قائم کی وہ بھی ہم جانتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر کا وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے تو آپ تیار نہیں تھے بیت المال سے وظیفہ لینے کے لیے. یہ عمر فاروق تھے جنہوں نے کہا کہ جی اگر آپ روزی کمانے کے چکر میں رہیں گے تو حکومت کون کرے گا، یہ امور ریاست و سیاست کون سنبھالے گا. اس لیے آپ مہربانی کریں، آپ یہ ان چکروں میں نہ پڑیں بلکہ آپ بیت المال سے اپنا وظیفہ مقرر کریں. ان کا اچھا ٹھیک ہے. کتنا وظیفہ مقرر کیا؟ جتنا مدینے کے اندر ایک مزدور کی اجرت ہوتی تھی اس سے بھی کم، یعنی اس سے زیادہ کم پہ گزارا ممکن نہیں تھا، وہ آپ نے اپنے لیے وظیفہ مقرر کیا. اب بیت المال سے راشن آ رہا ہے، اور وہ راشن بھی اتنا ہے جو آپ اور آپ کی اہلیہ اس سے بمشکل پیٹ بھرتے ہیں. ایک دن آپ کی اہلیہ نے سوچا کہ اگر ایک وقت کا کھانا پکاتے ہوئے اگر جو آٹا ہے اس میں سے صرف 2 چٹکی آٹا میں بچا لوں تو ظاہر ہے 2 چٹکی آٹے سے پتہ نہیں چلے گا روٹی میں کوئی کمی ہوئی کہ نہیں. لیکن مہینہ بھر اگر میں اس طرح آٹا بجاتی رہی تو مہینے بھر کے بعد میرے پاس اتنا آٹا جمع ہو جائے گا کہ میں اس کی کوئی ڈش بنا کے، اس کی کوئی سویٹ ڈش بنا کے میں جناب دسترخوان پہ رکھ سکوں. تو یہ روز کی یہ روکھی سوکھی جو ہے اس میں تھوڑا سا تنوع، تھوڑی سی تبدیلی آ جائے گی تو ذرا لطف رہے گا. انہوں نے اپنی سلیقہ شعاری کا مظاہرہ فرمایا. ایک وقت کی روٹی میں 2 چٹکی آٹا بچانا شروع کیا. مہینے بھر کے بعد اتنا آٹا ہو گیا کہ اس سے ایک ڈش تیار کی جا سکے. سویٹ ڈش بنائی، دسترخوان پہ رکھی. صدیق اکبر آتے ہیں، کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، سویٹ ڈش بھی ہے. اچھا، کہیں پڑوسیوں سے کھانا آیا ہے، کسی عزیز نے بھیجا ہے.
اب بیگم صاحبہ اپنے سگڑاپے کی تعریف سننا چاہتی ہیں، اپنی اس طرح جو انہوں نے کام کیا ہے وہ اس کا کی داد لینا چاہتی ہیں. کہتی ہیں کہ نہیں، ایک وقت کے کھانے میں صرف 2 چٹکی آٹا میں بچا لیتی تھی، تو مہینے بھر کے بعد وہ اتنا ہو گیا کہ ایک ڈش بن گئی. اب وہ اس انتظار میں ہے کہ ان کو داد ملے گی، ان کو صلاحیں گے، ہاں بھئی بڑا اچھا کیا، چلو اچھا ہوا، یہ ایک ڈش ہو گئی، ذرا ذائقہ بن گیا. لیکن نہیں، صدیق اکبر نے بیت المال کے امین کو طلب کیا اور کہا کہ دیکھو، تجربے سے پتہ چلا ہے کہ ہمیں جو آٹا ملتا ہے وہ ذرا زیادہ ہے، اس سے کم میں بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، ذرا اس میں کٹوتی کر دو. حضرات مکرم سیدنا عمر فاروق کے سامنے مثال تھی تو سیدنا صدیق اکبر کی تھی. پھر انہوں نے جس طرح امور ریاست و سیاست سنبھالے، اور پھر دنیا جانتی ہے کہ وہ ہیبت فاروقی کی وجہ سے، کیونکہ فتوحات کا سلسلہ چل رہا ہے نا، اللہ کے فضل و کرم سے ایران میں بھی اور روم میں بھی فتوحات کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں. ایران میں مجوسیوں کی حکومت ہے، آتش پرستوں کی حکومت ہے، اور روم میں عیسائیوں کی حکومت ہے. اب جب ان علاقوں میں فتوحات کا سلسلہ ہے تو ظاہر ہے کہ جو علاقے مفتوح ہو رہے ہیں تو وہاں پر مسلمانوں کے طرز عمل کو دیکھ کر، ان کے طور طریقوں کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنے عقیدے میں کٹر ہوتے ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا دوسرا مذہب کچھ بھی ہو. ظاہر ہے مذہب سے وابستگی انسان کے اندر ہے، تو ان کے اندر کچھ لوگ جو متعصب ہیں، جو تنگ نظر ہیں، جو نفرتیں پھیلانے والے ہیں، تو ان کو وہ اپنے اندر نفرتوں کا اور بغض کا غبار لیے بیٹھے ہیں. تو انہوں نے پھر سازش کی سیدنا فاروق اعظم کے خلاف، اور ان کی شہادت کا یہ اس طرح طریقہ انہوں نے اپنایا. دریائے نیل کا تذکرہ تو بہت سن رہے ہیں آپ، ذرا وہ واقعہ بھی دہراتا چلوں. اچھا، ایک بات اور بتاتا چلوں آپ کو، خاص طور پر جو اسکول کالج گوئنگ بچے ہیں ان کو ذرا توجہ دینی چاہیے. دیکھیے، آپ نے جب بھی دنیا کا نقشہ یا پاکستان کا نقشہ کبھی بھی دیکھا ہو تو ہر نقشے میں ہمیشہ شمال اوپر کی طرف ہوتا ہے، جنوب نیچے کی طرف ہوتا ہے. پاکستان کا نقشہ آپ دیکھیں، وہ پہاڑی علاقہ، وہ کشمیر، وہ اوپر کی طرف بنا ہوتا ہے، اور بحیر عرب وہ ہمیشہ نیچے کی طرف ہوتا ہے. تو جو سمندر ہے وہ پاکستان کے جنوب میں ہے، وہ نیچے کی طرف ہے، اور شمالی علاقہ جات کہلاتے ہیں نا، وہ پہاڑی علاقہ، وہ شمال ہے، وہ اوپر کی طرف ہے. تو دنیا کے اندر جو بھی نقشے ہیں، بلکہ دنیا کا جب نقشہ بنایا جاتا ہے تو کرۂ شمالی اوپر ہوتا ہے، کرۂ جنوبی نیچے ہوتا ہے. تو یہ کیا صرف ویسے ہی لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے بنا لیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر بھی ایک فلسفہ ہے. دنیا کا نقشہ دیکھیں نا، چاہے انڈیا کا نقشہ دیکھیں، امریکہ کا نقشہ دیکھیں، مختلف بر اعظم، تو آپ دیکھیں کہ وہ اس طرح ہوتا ہے، اوپر سے چوڑا ہے، نیچے سے اس کی تکون بن رہی ہے. ایسے ہی ہے نا. لاطینی امریکہ کو دیکھ لیں، ادھر جنوبی امریکہ کو دیکھ لیں، شمالی امریکہ کو دیکھ لیں، اسی طرح انڈیا کو دیکھ لیں. اوپر چوڑی زمین ہے، نیچے آتے آتے جیسے اس کی وہ پتلی ہو جاتی ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ آپ کوئی گاڑھی چیز کسی دیوار پہ پھینکے نا تو وہ اوپر تو ہے، پھر نیچے آ کے وہ پتلی ہوتی جاتی. تو ایسے لگتا ہے جیسے زمین پگھلا ہوا لاوا تھی، تو وہ پہلے ٹھنڈی ہوتی گئی، تو جیسے جیسے وہ پگھل کے نیچے آتی گئی وہ پتلی ہوتی گئی، اس طرح. اچھا، ایک اور بات ہے، دنیا کے جتنے دریا ہیں وہ شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں. آپ دیکھیں، شمالی علاقوں سے برف پگھل رہا ہے، جنوب میں سمندر میں گر رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. اچھا، پانی جو بہتا ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے نا. اگر شمال سے جنوب کی طرف آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شمال اوپر ہے اور جنوب نیچے ہے. دنیا کے جتنے دریا ہیں سب کے سب شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں، سوائے دریائے نیل کے. صرف ایک نیل کا دریا ہے جو جنوب سے شمال کی طرف الٹا بہتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف ایک نیل کا دریا ہے کہ جب انبیاء کا ذکر ہوتا ہے
تو کسی دریا کا ذکر ہوتا ہے وہ دریائے نیل ہے. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو، یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو، دریائے نیل کا ذکر آتا ہے درمیان میں. تو حضرات مکرم انبیاء سے کسی دریا کا اگر تعلق جڑ جائے تو اس کے اندر معجزانہ شان پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. ساری دنیا کے دریا شمال سے جنوب کی طرف بہیں، لیکن جس دریا کا رشتہ نبی سے جڑ جائے وہ جنوب سے شمال کی طرف بہنا شروع ہو جائے. جب مصر فتح ہوا، مصر میں ہے نا دریائے نیل، جب مصر فتح ہوا تو چونکہ پرانے زمانے میں ٹیوب ویل تو ہوتے نہیں تھے، آبپاشی کا نظام کوئی نہروں کے سلسلے سے بھی نہیں ہوتا تھا، تو دریاؤں کے کنارے آبادیاں ہوتی تھی، کیونکہ پانی ضروری ہے زندگی کے لیے. اور سمندر کا پانی، اس وقت تو سمندر کا پانی صاف کرنے کا کوئی سسٹم تھا نہیں، تو اس لیے سمندر کے ساحل پر اتنی آبادی نہیں ہوتی تھی جتنی دریا کے کناروں پہ ہوتی تھی. اب دریائے نیل کے کنارے پہ آبادی ہے، مصر کی آبادی نیل کے کنارے ہے. تو جب مصر فتح ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ نیل کا علاقہ ہے. اب کچھ عرصے کے بعد دریائے نیل خشک ہو گیا. اب جب نیل خشک ہو جائے گا پانی تو چاہیے لوگوں کو، اب کیا کریں؟ بڑی آفت آن پڑی. جو مسلمانوں کے حاکم ہیں انہوں نے مقامی لوگوں سے پوچھا کہ بھئی دریائے نیل خشک ہو گیا، تم کیسے گزارا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہر سال خشک ہو جاتا ہے. پھر کیا؟ پھر ہم ایک نوجوان لڑکی کی قربانی دیتے ہیں، اس کو بنا سوا کے دریائے نیل میں بھیجتے ہیں. جب اس کی بھینٹ چڑھتی ہے، قربانی پہنچتی ہے، تو پھر دریا میں پانی آتا ہے، اور وہ یہ جو نیل کا دیوتا ہے وہ قربانی قبول کر کے ہمیں پانی سے سیراب کرتا ہے. تو اس لیے آپ مہربانی کریں، اب آپ کی حکومت ہے، آپ ہمیں اجازت دیں. ہم آپ سے لڑکی نہیں مانگ رہے، ہم اپنے لڑکی کا انتظام کر لیں گے، پہلے بھی جو کرتے تھے. تو ہم اس کی بھینٹ دیں گے تو نیل چلے گا. اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ تو خشک سالی رہے گی، پھر ہم بھوک پیاسے مر جائیں گے. تو آپ مہربانی کریں، ہمیں اجازت دیں. مصر کے حاکم، مسلمان حاکم نے کہا کہ نہیں، یہ میں اپنی طرف سے اجازت نہیں دے سکتا، یہ تو امیر المومنین سے پوچھنا پڑے گا. سیدنا عمر فاروق کی طرف قاصد بھیجا گیا کہ جی یہ سارا معاملہ ہے، بتائیے، اب اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ان کو اجازت دیتے ہیں کہ یہ ایک لڑکی نیل کی بھینٹ چڑھا دیں. اب سیدنا عمر فاروق نے نیل کے نام خط بھیجا. اب وہاں سب لوگ منتظر ہیں، بھئی اجازت آئے، پانی چاہیے. یہ کب تک کہ ہم جو بچا کھچا پانی ہے جو جوہڑوں میں جمع کیا ہوا ہے اس پہ گزارا کرتے رہیں گے؟ نیل تو بہرحال میں چلانا ہے، جلدی سے وہاں سے جواب آئے، کچھ کریں. اور سب انتظار میں ہیں. جب ایلچی آتا ہے تو سب اکٹھے ہو گئے. وہ ان کے حاکم نے پوچھا مسلمان نے، ہاں بھئی امیر المومنین نے کیا حکم دیا؟ ان کا جی حکم کوئی نہیں دیا، انہوں نے دریائے نیل کے نام خط دیا ہے. کچھ لوگ اسے مذاق سمجھے ہوں گے، کچھ اسے پاگل پن سمجھے ہوں گے. اب ہر ایک حیران پریشان، دریائے نیل کے نام حکم خط، یہ کیا ہے؟ اب جناب وہ جو مسلمان حاکم ہے اس نے وہ خط پڑھا. اس میں دریائے نیل کو خطاب کیا گیا ہے کہ اے دریا، اگر تو بہتا ہے اللہ کے حکم سے تو اللہ کا بندہ عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ تو بہنا شروع ہو جا، جاری ہو جا. اور اگر تو بہتا ہے اپنی مرضی سے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. اب اس نے خط پڑھا مسلمان حاکم نے. اس نے کہا اچھا بھئی اب دریائے نیل کو دینا ہے خط، کیا کریں؟ امیر المومنین کا حکم ہے، اس سے انحراف تو کیا نہیں جا سکتا. اب جناب وہاں کے لوگ بھی جمع ہیں، وہ تو تماشا دیکھ رہے ہیں، دریائے نیل کے نام خط، یہ کیا بات بنی؟ اب ان کے سامنے وہ مسلمان حاکم جاتا ہے دریائے نیل کے وسط میں. اب وہ خط اس میں ڈالتا ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ابھی وہ کنارے پر نہیں پہنچا تھا کہ دریا میں طغیانی آ گئی، اور اتنا پانی آیا جتنا پہلے نہیں آتا تھا. اچھا ایک صاحب کہنے لگے کہ جناب یہ دراصل ایک کو انسیڈنس ہوگا. کو انسیڈنس کا اردو میں یعنی ایک اتفاق سے وقت کا مطابقت ہو گئی، کیونکہ جب پہلے دریا خشک ہوتا تھا تو وہ قربانی کا انتظام کرتے تھے. اب انہوں نے قربانی کا انتظام تو نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے کہ قاصد گیا ہے، پھر وہاں سے آیا ہے اور وہ خط ڈالا ہے.
تو اتفاق سے اس میں اتنا وقت گزر گیا کہ دریا کے وہ بہنے کا وقت آ گیا. اب وہ یہ ایک اتفاق ہے کہ جس وقت وہ خط دریا میں ڈالا وہی وقت تھا دریا میں پانی آنے کا. تو ایک اتفاقاً وہ اسی وقت وہاں سے پانی آ گیا. آپ نے شور مچا دیا کہ جناب یہ دریا کے نام خط کی وجہ سے پانی آیا ہے, یہ تو سوائے حماقت کے اور کیا ہے, پتہ نہیں دریائے نیل پڑھا لکھا بھی ہے کہ نہیں ہے. اب یہ اعتراض تو بظاہر بنتا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو کہ جس وقت دریا میں پانی آنا ہو اسی وقت دریا میں خط ڈالا ہو, اور محض اتفاقاً یہ وقت اس طرح مل گئے ہوں اور دریا میں پانی شروع ہو گیا, اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے خط کی وجہ سے پانی آیا. تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ دریا تو ہر سال خشک ہوتا تھا نا, لیکن جب سے عمر فاروق کا خط اس میں گیا ہے اس کے بعد سے آج تک دریائے نیل تو خشک ہوا نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان سیدنا فاروق اعظم, جگر گوش ہے حضور غزالی زمان سید حامد سی شاہ صاحب قاسمی. سبحان اللہ. حضرات مکرم, پھر انہوں نے بعض کام ایسے کیے جس پر آج دنیا بڑی حیران ہوتی ہے کیسے کیا انہوں نے. آپ جانتے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیسے مجاہد ہیں. آج کل لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ عشق رسول کا درس دے رہے ہوتے ہیں, آپ جہاد کی بات کریں, آپ عمل کی بات کریں. اس کے جواب میں ہم وہ خالد بن ولید کا وہ واقعہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایک بار کافروں اور مسلمانوں کے درمیان مارکا بپا ہے, اور مسلمانوں کی جو قیادت ہے سپہ سالاری وہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے. اب جناب میدان سجا ہوا ہے, سب بستہ فوجیں کھڑی ہیں, ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں, کسی بھی وقت جنگ شروع ہو سکتی ہے. اور اس وقت جو جرنیل ہوتے تھے وہ میلوں پیچھے بیٹھ کے وہ ہدایات جاری نہیں کرتے تھے, بلکہ وہ میدان میں ہوتے تھے اور فوجوں کی قیادت کرتے تھے. اب جناب خالد بن ولید نے قیادت کرنی ہے اور وہ موجود نہیں ہے. اب اندیشہ ہے کہ کافروں نے حملہ کر دیا تو کیا ہوگا. یہاں تو فوجوں کو لڑانے والا نہیں, بتانے والا نہیں کس نے آگے بڑھنا ہے, کس نے پیچھے ہٹنا ہے, کس نے حملے کا جواب دینا ہے, کس نے صرف دفاع کرنا ہے. یہاں پہ کیا بنے گا. اب وہ جو باقی جو چھوٹے جرنیل ہیں وہ اس فکر میں ہے کہ خالد بن ولید کہاں ہے, جلدی سے ڈھونڈ کے لاؤ, جنگ شروع ہونے والی ہے. پتہ چلا جی ان کی ٹوپی گم ہو گئی ہے, وہ ٹوپی ڈھونڈ رہے ہیں. حضور یہ ٹوپی ڈھونڈنے کا وقت ہے, آپ مہربانی کریں وہاں جنگ شروع ہونے کو ہے. آپ فرماتے ہیں نہیں تمہیں نہیں پتا اس ٹوپی کی قدر و منزلت, اس کی اہمیت اور وقت, اس کی قیمت تم نہیں جانتے. کہا حضور بہت قیمتی ہوگی وہ, لیکن کیا مسلمانوں کے سروں سے زیادہ قیمتی ہے؟ اگر اس طرح وہاں پہ جنگ چھڑ گئی تو مسلمانوں کا بنے گا کیا؟ تو آپ مہربانی کریں. خیر اسی اسنا میں, اسی تکرار میں الحمدللہ وہ ٹوپی مل گئی اور آپ نے زیب سر فرمائی اور میدان کارزار میں نکلے اور جنگ شروع ہوئی, اور رب کائنات نے اپنے کرم سے آپ کو فتح عطا فرمائی. اب جب شام کو مشاورت کے لیے بیٹھے, جیسے ہر جنگ میں ہوتا ہے کہ بیٹھے ہیں اور طے کر رہے ہیں کہ ہاں اس جنگ میں ہم نے کیا کھویا, کیا پایا, کیا حکمت عملی مناسب تھی, کیا غلط تھی, کیا طریقہ صحیح تھا, کیا نامناسب تھا. وہ اس طرح مشاورت کے لیے بیٹھے تو کسی نے کہا کہ صحیح اللہ کا کرم, اس نے تو فتح دے دی, لیکن آپ نے تو مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. ادھر جنگ شروع ہونے کو ہے, آپ ٹوپی ڈھونڈ رہے ہیں. یہ آپ جیسے تجربہ کار جرنیل سے اس قسم کے کام کی توقع تو نہیں تھی. یا کیا کیا آپ نے؟ خالد بن ولید نے جو جواب دیا وہ تاریخ میں احادیث کر رہا تھا وہ دوسری ہے کہ خالد بن ولید کا نام اس وقت فتح کی ضمانت سمجھا جاتا تھا, اور ایسے سالاروں کی تو ظاہر ہے کہ ہر قوم میں قدر و منزلت ہوتی ہے, وقت و اہمیت ہوتی ہے. ان کو سراخوں پہ بٹھایا جاتا ہے اور ان کو ہر طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں, ان کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں تاکہ جب یہ میدان میں آئیں گے تو مخالف کا تو آدھی جنگ تو ان کا نام سن کے وہ ہار جائیں گے. لیکن سیدنا عمر فاروق نے کیا کیا؟
انہوں نے ایک مراسلہ بھیجا اور جس میں لکھا گیا کہ خالد بن ولید کو سپہ سالار کے عہدے سے معزول کیا جاتا ہے اور ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ایک عام سپاہی کی حیثیت سے جہاد میں شریک ہو سکتے ہیں اور فلاں شخص کو ان کی جگہ وہ سپہ سالار مقرر کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے سب حیران پریشان، یہ ماجرا کیا ہے؟ اگر سپہ سالار خالد بن ولید ہوں تو حوصلے بلند ہوتے ہیں، دشمنوں کے چھکے چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور اب اگر ان کو معزول کیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور پتہ نہیں خالد بن ولید کتنا برا مانیں گے، اور پھر وہ اگر چاہیں وہ تو ایسے زبردست سالار ہیں اور ان کے سپاہی وہ ان کے اشارے پر جانے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو اگر وہ انہوں نے چاہا تو یہ فوج تقسیم ہو سکتی ہے، یہ پتہ نہیں کیا بن جائے، ایک بحران کھڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر مگر نہیں کی، بھئی میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں ہٹا رہے ہیں، مجھے کیوں نکالا؟ کوئی سوال جواب، بلکہ انہوں نے امیر المومنین کے حکم کی تعمیل کی اور سپہ سالاری جو ہے جس کے نام حکم تھا ان کو سونپی کہ جس کا کوئی دوسرا شخص تصور نہیں کر سکتا تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جرت کا پیکر تھے، تو یقیناً ایک بحرانی کیفیت آئی اور اتفاق سے سیدنا عثمان غنی لیکن بہرحال میں اس اب دیکھیں ایک نصیحت کر کے اجازت چاہوں گا کہ آخر خلفائے راشدین میں اتنی شہادتیں کیوں ہوئیں؟ یہ بھی رب کی طرف سے ایک سبق تھا ہمارے۔ یہ عمر فاروق جیسی ہستی اگر دنیا سے رخصت ہو جائے تو تب بھی جو اللہ نے اپنے کام کرنے ہوتے ہیں وہ اسی طرح کام لیتا رہتا ہے، اسلام کی ترقی کرا۔ عثمان غنی کے دور میں بھی فتوحات کا سلسلہ نہیں رکا تھا، بے شک وہاں مدینے میں سازشوں کے جال بنے جاتے رہے، آپ کو شہید کرنے کی سازشیں تیار ہوتی رہیں۔ وہ غیر مسلم جو ہیں، وہ عبداللہ بن سبا، وہ جو یہودی النسل تھا، اس نے وہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لوگوں کے ذہن کے اندر ایک ایسے بت تراشنے شروع کر دیے کہ جیسے خدا ان کی ذات میں حلول کر گیا ہے۔ یہ اس قسم کی سازشیں ہوئیں، لیکن فتوحات کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ عمر فاروق نے بحری جنگ کی اجازت نہیں دی تھی۔ جو علاقے تھے جہاں پر بحری جنگ کی ضرورت تھی اور سمندر عبور کر کے کسی پر فتح حملہ کرنا تھا، عمر فاروق نے اجازت نہیں دی کہ بھئی مسلمانوں کو اس کا تجربہ نہیں ہے، میں مسلمانوں کی جانوں سے کھیلنا نہیں چاہتا۔ لیکن سیدنا عثمان غنی نے اس کی اجازت بھی دی اور پھر بحری جنگ میں مسلمانوں کو فتوحات بھی نصیب ہوئی، کوئی جنگ ہارے نہیں مسلمان۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تمام واقعات جو چاہے عمر فاروق کی شہادت کے ہوں یا عثمان غنی کی یا سیدنا علی مرتضیٰ کی، یہ تمام واقعات یہ دراصل ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسی ہستیاں اگر شہید ہو جائیں تب بھی رب کائنات اپنا وہ جو اس نے کام کرنے ہوتے ہیں، جس سے کام لینا ہوتے ہیں وہ لے لیتا ہے، اور وہ اس کے لیے ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، ہمت ہارنی نہیں چاہیے، گھٹنے ٹیکنے نہیں چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنے عزم کو جوان رکھنا چاہیے۔ تو درس ہمیں یہ ملتا ہے۔ اب آج ہم پریشان ہوتے ہیں جی ڈالر جو ہے وہ جناب 250 پہ پہنچ گیا، اب کیا کریں؟ بے شک یہ ہماری نالائقیاں ہیں، ورنہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت 3 روپے کا $1 تھا، حالانکہ پاکستان بہت کمزور تھا اس وقت۔ اچھا یہ بات شاید آپ کے لیے بہت عجیب لگے، پاکستان کا بجٹ خسارے کا چلتا ہے ہمیشہ، ماشاءاللہ،
جیسے وہ شاعر نے بھی کہا تھا کہ قسم ہے گزرتے ہوئے وقت کی کہ انسان بے شک خسارے میں ہے، قسم ہے گزرتے ہوئے وقت کی کہ انسان بے شک خسارے میں ہے، یہ ارشاد باری مجھے یوں لگا ہمارے بجٹ ہی کے بارے میں ہے۔ تو ہمارا بجٹ ہمیشہ خسارے کا ہوتا ہے، لیکن آپ کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ سن 1947 کا جو بجٹ تھا وہ تو خسارے کا تھا، کیونکہ اس وقت جو حالات تھے، انگریز نے جو سازش کی تھی، جہاں سے فنڈز آتے تھے وہ علاقے، وہ فیکٹریاں، وہ تجارتی مراکز وہ انڈیا میں چلے گئے، پاکستان کے پاس وہ سب کچھ نہیں تھا۔ لیکن سن 48 سے لے کر سن 70 تک پاکستان کا کوئی بجٹ خسارے کا نہیں تھا۔ اگر بعد میں سن 71 کا بجٹ خسارے کا آیا، اس کی بھی وجہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے پاکستان جو ہے مشرقی اور مغربی حصوں پر مشتمل تھا۔ جب بنگلہ دیش علیحدہ ہوا تو وہ تو بنگلہ دیش ہوا، پاکستان تو یہ تھا نا۔ تو پاکستان نے جو غیر ملکی قرضے لیے ہوئے تھے، جو صنعتی ترقی کے حوالے سے ایوب خان کے دور میں جو سلسلہ شروع ہوا تھا، تو اب وہ قرضے تو پاکستان کے ذمے تھے، بنگلہ دیش کے ذمے تو نہیں تھے۔ تو چونکہ وہ تمام بوجھ پاکستان پر پڑا، تو اس وجہ سے وہ پاکستان کا پہلا وہ خسارے کا بجٹ سن 71 میں آیا۔ اگر اس کے بعد ہمارے حکمرانوں نے ہوش کے ناخن لیے ہوتے اور صحیح حکمت عملی اپنائی ہوتی تو پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا، لیکن ہم مسلسل وہ اپنی منمانی کرتے رہے۔ اور بہرحال اب یہ باتیں آپ کے لیے شاید دلچسپی کا سبب نہ ہو، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن اتنی بات ضرور کرتا ہوں کہ دیکھیے جو حکومت ہے وہ آسمان سے نہیں ٹپکتی، وہ تو ہم خود بناتے ہیں نا۔ ویسے تو آقا کریم کا فرمان ہے کہ جیسے تم ہو ویسے ہی تمہارے حاکم تم پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی حاکم برے ہوں تو ہمیں ان کو الزام دینے کی بجائے ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک لینا چاہیے کہ ہم کیسے ہیں، کیا ہم ڈیزرو کرتے ہیں اچھے حاکموں کو، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ حضرات محترم، ہاں وہ نواب صاحب کا، اچھا سبحان اللہ، حافظ صاحب کو دراصل وہ واقعہ بہت پسند ہے۔ دراصل ہر واقعہ ایک تناظر میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان کرم حضور غزالی زمان، سبحان اللہ۔ واقعہ ایک ذرا اپنے پس منظر کے ساتھ چلے تو زیادہ لطف دیتا ہے، لیکن بہرحال حافظ صاحب کی افتاد تباہ کے لیے میں عرض کرتا چلتا ہوں، اور اس میں ہمارے لیے بہرحال جو سبق ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک نواب صاحب تھے، یہ ان پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، بہت پہلے کی بات ہے۔ تو وہ بڑے خوش طبع تھے اور ان کو پریکٹیکل جوک کرنے کا بڑا شوق تھا۔ پریکٹیکل جوک کسے کہتے ہیں؟ یعنی صرف زبانی کلامی فقرہ نہ کسا جائے بلکہ سچویشن کریٹ کی جائے۔ مجھے عملی مذاق جو ہے اس کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا، مذاق تو نہیں ہے، وہ تو ایک واقعہ ہے، لیکن بہرحال اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ میں انگلینڈ میں گیا ہوا تھا اور وہاں لندن میں ہی ایک جگہ ہے جس کو ایلفورڈ کہتے ہیں۔ تو ایلفورڈ کی جو جامع مسجد ہے بڑی شاندار مسجد ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پیر بھائی حافظ جمشید سعیدی صاحب نے وہ وہاں پہ چندہ وغیرہ کر کے اور کوشش کر کے وہ بہت ہی پرشکو مسجد تعمیر کرائی۔ تو وہاں پہ جب میں جاتا ہوں تو ایلفورڈ میں جب قیام ہو تو اس مسجد میں ہی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس مسجد کے جو کمیٹی کے صدر ہیں ان کی جگہ مخصوص تھی نماز پڑھنے کی۔ تو لوگوں کو پتا تھا کہ بھئی یہ کمیٹی کے صدر کی جگہ ہے، وہاں پہ کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ تو میں جب گیا تو مجھے بھی حافظ صاحب نے اس کے ساتھ والے مصلی پہ کھڑا کر دیا، اور مجھے ویسے بھی پتا تھا کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، ہم سنتیں پڑھ کے، ظہر کا وقت تھا، سنتیں پڑھ کے فارغ ہوئے کہ بھئی اب جماعت میں ہوگی۔ اتنے وہ کمیٹی کے صدر صاحب وہ بھی وضو وغیرہ کر کے آ گئے۔ اب وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہونے لگے تو یکدم چونک کے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے دیکھو یہ کیا ہے۔ اب دیکھا تو جو ان کی جگہ تھی اس پر وہ جو مصنوعی دانتوں کی بٹیسی ہوتی ہے وہ پڑی تھی۔
کہنے لگے کہ لوگ بھی عجیب ہیں، کوئی یہاں پہ جگہ روکنی ہو تو کوئی تسبیح رکھ دیتا ہے، کوئی رومال رکھتا ہے، کوئی ٹوپی رکھتا ہے کہ بھئی یہ میری جگہ ہے، یہ کوئی صاحب بتیسی رکھ کے چلے گئے۔ اچھا ہمیں بھی ہنسی بھی آئی اور ان کو غصہ بھی آ رہا ہو۔ اتنے میں وہ پیچھے ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے جلدی سے سلام پھیرا اور جلدی سے بتیسی اٹھا کے منہ میں رکھ لی۔ پتہ یہ چلا کہ وہ بیچارے وہاں سنتیں پڑھ رہے تھے، تو سنتوں میں ان کو کہیں چھینک آئی اور چھینک سے وہ ان کی بتیسی جو ہے وہ نکل کے رول کرتی ہوئی ٹھیک اس جگہ پہ اس مصلے پہ جا کے ہو گئی۔ خیر اب وہ تو جو کچھ ہوا سو ہوا، لیکن آج تک وہ سوچ سوچ کے ہنسی آتی ہے کہ وہ حیرت سے کہہ رہے ہیں عجیب لوگ ہیں، لوگ جگہ روکنے کے لیے کوئی تسبیح رکھتا ہے، کوئی ٹوپی رکھتا ہے، کوئی رومال رکھتا ہے، یہ بتیسی رکھ کے چلے۔ تو یہ جو پریکٹیکل جوک ہوتا ہے نا، اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ تو وہ نواب صاحب تھے، ان کو پریکٹیکل جوک کرنے کا بڑا شوق تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ہر ایک تو عملی مذاق برداشت نہیں کرتا نا، تو انہوں نے یہ سوچ کے کہ بھئی کسی اور سے کیا تو وہ شاید ناراض ہو جائے، تعلقات خراب ہو جائیں، مراسم بگڑ جائیں، تو انہوں نے ایک نوکر رکھ لیا کہ وہ اس کو تنخواہ ملتی رہے گی اور وہ اس کا عملی مذاق سہتا رہے گا، برداشت کرتا رہے گا۔ ایک دن نواب صاحب کو خیال آیا کہ اللہ نے اتنا نوازا ہے، اتنا کچھ دیا ہے، لیکن میں نے حج نہیں کیا، تو حج کرنے جاتے ہیں۔ پھر سوچا کہ حج کرنے تو جا رہا ہوں، لیکن میری عادت ہے عملی مذاق کرنے کی، وہاں پر میں نے اس طرح کسی کے ساتھ مذاق کر لیا تو پتہ نہیں آگے کیا بنے، وہ کون ہو، میرے ساتھ کیا سلوک ہو۔ تو سوچا کہ چلو پھر اپنے اس نوکر کو، خادم کو ساتھ لے چلتے ہیں، کہیں بھڑاس نکالنی ہوگی اسی پہ نکال لیں گے۔ اپنے اس خادم کو بلایا کہ چلو بھئی تیاری کرو، ہم چل رہے ہیں حج کرنے۔ اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں حج کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا تھا، اور ایک غریب آدمی کے لیے تو بالکل ہی ناممکن ہوتا تھا۔ اس کو پتہ چلا نواب صاحب حج کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، تو اس نے تو وہیں پاؤں پکڑے، غریب نواز بندہ پرور، یہ آپ کی سخاوت، مہربانی، آپ کا کرم، آپ کی غلامی میں میں ہوں تو مجھے حج نصیب ہو رہا ہے، میں تو ساری زندگی دعائیں دوں گا۔ ان کا اچھا جاؤ، جلدی سے جاؤ، تیاری پکڑو۔ اس بیچارے نے کیا تیاری پکڑنی تھی، تو وہ نواب کے ساتھ جا رہا تھا، اس نے اپنے جو کپڑے وپڑے تیار کرنے سے جو کچھ کرنا تھا کیا، چل پڑے۔ خیر اب نواب صاحب نے سوچا کہ اب سفر حج پہ ہیں، اب اگر راستے میں کوئی مذاق کیا تو کیا پتہ اللہ کو برا لگے اور پتہ نہیں میرے ساتھ کیا حشر ہو، تو ذرا صبر کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے حج کے دوران کوئی ایسی الٹی سیدھی حرکت نہیں کی۔ اب حج کر لیا تو سوچا کہ اب جا رہے ہیں مدینے کی طرف، اور حج میں تو اللہ کے لیے احتیاط کرنی تھی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار، دیوانگی اللہ کے ساتھ تو چل جائے گی، آقا کریم کی بارگاہ میں ہو تو وہاں ذرا دھیان رکھنا پڑے گا، وہاں دیوانگی نہیں چلے گی، وہاں اپنی عقل کو، ہوش و حواس کو قابو میں رکھنا، وہاں ذرا سی بے ادبی، بے گستاخی ہوئی، ذرا بے احتیاطی ہوئی تو ساری کمائی ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے ذرا احتیاط کرنی ہے، ذرا مدینے کا سفر ہے، مجھے کوئی بے احتیاطی نہیں کرنی۔ تو آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اب وہ جب حاضری وغیرہ دے کے اب جب وہاں سے روانگی کا وقت آیا تو اب تک وہ ان کا صبر کا پیمانہ بھی چھلکنے والا ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اب حج بھی کر لیا، مدینے حاضری بھی ہو گئی، اب تو کوئی مذاق کر لیا جائے تو کوئی حج نہیں۔ تو اتنے عرصے میں وہ سوچتے رہے ہوں گے کہ کیا مذاق کروں گا، تو اس کے مطابق انہوں نے ایسا کیا کہ ایک چٹ لکھ کے اپنے ہاتھ میں رکھ لی اور اپنے اس خادم کو بلایا۔ ہاں بھئی حج کر لیا ماشاءاللہ، آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو گئی۔ ان کا سرکار یہ آپ کی مہربانی، آپ کا کرم، آپ نے حج کرا دیا، ورنہ میں غریب کہاں سوچ سکتا تھا حج کرنے کا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ، تو یہاں حاضری ہوئی آقا کریم کی بارگاہ میں، تو تمہیں کچھ ملا یہاں سے؟ نہیں۔ اس نے کہا جی یہاں سے خالی کون جاتا ہے، جو بھی آتا ہے جھولی بھر کے جاتا ہے، تو یقیناً ملا ہوگا۔ ان کا اچھا تو کیا ملا؟ اس خادم نے کہا سنگے میری یہ اوقات تو نہیں ہے کہ میں یہ جان سکوں کہ آقا کریم نے کیا کرم فرمایا، لیکن میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ یہاں سے خالی کوئی نہیں جاتا، مجھے یقیناً بہت کچھ ملا۔ اب نواب صاحب نے اپنی سوچی سمجھی سکیم کے تحت وہ جو چٹ رکھی ہوئی تھی وہ نکالی۔ کہا کہ بھئی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مجھے تو وہاں سے یہ چٹ ملی ہے، تجھے کیا ملا ہے؟ کہا یہ چٹ آقا کریم کی بارگاہ سے ملی؟ ہاں وہیں سے ملی ہے۔ اچھا دیکھو میں کیا لکھا ہے؟ نواب صاحب نے تو رکھی اسی لیے تھی کہ اس کو پڑھائیں۔ ہاں بھی دیکھو، اس میں لکھا ہے کہ نواب فلاں بن فلاں کو
جہنم سے محفوظ رہنے کی اور جنت ملنے کی گارنٹی دی جاتی ہے۔ اب جب یہ پڑھا تو اس کی تو آنکھیں پھٹ گئیں، آقا کریم کی بارگاہ سے ملا تو اور کون یہ گارنٹی دے سکتا ہے؟ بھئی وہی دے سکتے ہیں نا، وہیں سے ملا، اسی لیے تو بار بار تم سے پوچھ رہا تھا تمہیں کیا ملا۔ اب جناب وہ اس کا حالت خراب، آنکھوں سے آنسو، چہرے پہ ہمائیاں۔ نواب صاحب اپنے پریکٹیکل جوک پہ خوش ہو رہے ہیں، دیکھا کیا حال کر دیا اس کا، جب اس کو پتہ چلے گا کہ جب میں نے مذاق کیا تھا تو پھر اس کی کیا حالت ہوگی۔ اب وہ بیچارہ جو نوکر تھا اس سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا نواب صاحب چلنے میں چند منٹ ہے، میں بس ابھی آیا، اور اس نے دوڑ لگائی۔ اب نواب صاحب اس کو دوڑتا بھاگتا دیکھ کے وہ جناب قہقہے مار رہے ہیں کہ کس طرح بیوقوف بنایا ہے اس کو، دیکھو کس طرح مضطرب ہے، بے چین ہے، پریشان ہے۔ اور وہ دوڑتا دوڑتا بھاگتا بھاگتا آقا کریم کی مواجہہ شریفہ کے سامنے پہنچا، اور جناب وہ وہاں پہ وہ بلک بلک کے اور تڑپ تڑپ کے اور سسک سسک کے روتا ہے، اور آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ آقا کیا اس بارگاہ میں بھی نواب اور نوکر کا فرق ہوتا ہے؟ یہاں بھی غریب اور امیر کی تمیز ہوتی ہے، یہاں بھی امیروں کو نوابوں کو نوازا جاتا ہے اور غریبوں کو نوکروں کو محروم رکھا جاتا ہے۔ اب وہ اسی طرح شکوے شکایتیں کرتا ہوا وہاں پر آنسوؤں کی زبان میں التجائیں کرتا ہوا، ایسے میں اس کی ذرا غنودگی کی کیفیت ہوئی، آنکھ بند ہوئی، جب آنکھ کھلی تو ہاتھ میں چٹ موجود ہے۔ اچھا میں سوچنے لگا کہ ظاہر ہے کہ وہ غریب آدمی تھا، وہاں جانا اس کے لیے ویسے تو ممکن نہیں تھا۔ اب جب وہ نواب صاحب کے ساتھ گیا تھا، مدینہ شریف حاضر ہوا تھا، تو پہلے بھی اس نے رو رو کے دعائیں مانگی ہوں گی، پہلے بھی اس نے اپنے بھڑاس نکالی ہوگی، کس طرح التجائیں کی ہوں گی، لیکن پہلے اس پر اس انداز سے کرم نہیں ہوا جس طرح اب ہوا تھا۔ کیوں؟ اس کا جواب مجھے یہ ملا کہ پہلے دراصل اس کے دل پہ وہ چوٹ نہیں لگی تھی جو اب لگی تھی۔ تو جب کسی کے دل پہ چوٹ لگے تو پھر اس سے آہ لینے سے میں بچنا ہمیشہ، کیونکہ اس کی آہ سے پھر عرش الہی بھی ہل جاتا ہے۔ حضرات مکرم، یہ چند باتیں آپ کے ذوق کے لیے بھی، نصیحت کے لیے بھی آپ کے سامنے کیں، اور انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا جب آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ جناب صرف نعرے لگانے کے لیے، صرف ذوق کی تسکین کے لیے جلسوں میں جاتے تھے، یا کوئی عملی میدان میں اور کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے ایثار اور قربانی سے بھی کام لے سکتے ہو۔ اس وقت ممکن ہے آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص ہو جس کے لیے کہا جا سکتا ہو کہ اگر اس کا ساتھ دیا جائے تو ممکن ہے ہمارے گلی تو نہ بن سکے، ممکن ہے کہ ہمارے اور مسائل تو حل نہ ہو سکیں، لیکن عین ممکن ہے کہ وہاں جہاں ہماری تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے وہاں ہمارے حق میں کچھ ایسی بات لکھ دی جائے جو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی نجات کی ضمانت ہو اور آخرت میں بھی اس کی رحمتوں کا سبب ہو۔ مولا کریم ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اہل سنت کو اتحاد و اتفاق کی دولت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔